شب کا مہمان ہے زہرا کا۔ خدا نے ہمیں توفیق دی، فرش عزا پہ بیٹھنے کا موقع دیا، مظلوموں کو رونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہر آنکھ حسین کو نہیں روتی، بات ہے نہیں، ہر آنکھ مولا حسین پر آنسو نہیں بہاتی، وہی بہاتی ہے کہ جسے اللہ توفیق عنایت۔ رسول گرامی اسلام کا ارشاد ہے من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین کے غم میں روئے یا رلائے یا رونے کی شکل بنا، پیغمبر فرماتے ہیں اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ مظلوموں کے حق میں آنسو بہانا، مظلوموں کے لیے رونا، مظلوموں کے حق میں گریہ کرنا، اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جو روئے گا اس پر میں اس کی جنت کا میں ساتھ ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا کے میدان میں بہت ظلم ہوئے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ مولا حسین کی سب سے چھوٹی قربانی پر سب سے بڑا ہتھیار استعمال کیا۔ میں چند جملے باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آج اس بی بی کو پرسا دیں جس بی بی کو اللہ نے 2 اولادیں عطا کی، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام سکینہ، ایک کربلا رہ گیا، ایک شام رہ گیا، اور جناب رباب خالی جھولی مدینے آئے۔ جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں وہ طلب کریں۔ باب الحوائج ہیں شہزادہ علی اصغر، اگرچہ کم سن ہیں لیکن باب الحوائج بہت بڑے۔ اللہ جناب علی اصغر کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا۔ میں دعا ہوں جتنی مؤمنین و مؤمنات اولاد کی تمنا رکھتے ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ جو حاجات اور دعائیں لے کر آپ اس مرکزی اشرے کی مجلس میں نثار حویلی تشریف فرما ہیں، پروردگار آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ کے اسی موچی دروازے میں ایک ہندو نے ایک جملہ کہا تھا، غالباً اس کا نام پنڈت گوپی ناتھ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کربلا کا مسلمان سمجھ میں نہیں آتا کہ جس نے حسین کی سب سے چھوٹی قربانی پر سب سے بڑا ہتھیار استعمال، اور پھر اس نے جملہ کہا، اس سے آگے پھر مومنین نے اسے پڑھنے نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کربلا میں ایسے بچے کو تیر مارا گیا کہ جسے ابھی اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا مسکرایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ بلا تشبیہ یوں امام حسین علیہ السلام، میری طرف دیکھے گا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لائے اشقیاء کے سامنے۔ میری طرف مطلب یہ اتنا روئیں گے جتنا بطول چاہے گی۔ یوں ہاتھوں کے اصغر کو اٹھایا اور حسین نے ایک سوال کیا۔ میں حسین کا سوال کرنے سے پہلے ایک جملہ ہدیہ کروں۔ کسی بھی، میری طرف متوجہ رہیے گا، کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا۔ اجرکم علی اللہ۔ جو سمجھ گئے ہو رونے کے لیے کافی۔ میں جملہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ کسی بھی شریف اور غیرت مند کے لیے موت سے زیادہ سخت ہوتا ہے کمینوں سے سوال کرنا، اور کربلا میں سوال اسے کرنا پڑ گیا جس کے دروازے پر دنیا سوالی بن گئی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کس چیز کا سوال کیا حسین نے؟ دولت کا، حکومت کا نہیں آزادہ۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کا آنا قبول کرے، ہماری ماؤں بہنوں کی گودیوں کو آباد کرے۔ ان سے پوچھئے گا کہ جب کسی 6 مہینے کے بچے کو پیاس لگتی ہے،
ماں نہ جگ میں پانی لیتی ہے نہ گلاس میں پانی لیتی ہے، اپنی 2 انگلیاں پانی میں ڈبوتی ہے، بچے کے خشک ہونٹوں پہ لگاتی ہے، بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ بس عزادارو حسین نے اتنا پانی مانگا، اتنا سخت مرحلہ تھا مولا حسین کے لیے اشقیاء سے پانی کا طلب کرنا، کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کے لاشے پہ تمہیں یاد نہیں کیا، اون و محمد کے لاشیں اٹھا کے حسین لے آیا لیکن تمہیں یاد نہیں کیا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے سمیٹ کے لے آیا لیکن تمہیں یاد نہیں کیا۔ سنو گے کب یاد کیا؟ جب علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا۔ حسین فرماتے شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا ان تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ حسین فرماتے او شیعو کاش تم کربلا ہوتے، اجرکم علی اللہ، کاش تم کربلا ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح پانی کا سوال کر رہا ہوں اور انہوں نے مجھ پہ رحم نہیں کیا۔ میری طرف دیکھیے گا، یوں حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، کہا تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ یہ اشقیاء کہتے ہیں حسین پانی خود پینا چاہتا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے۔ حسین نے علی اصغر کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا، تو ان سے پانی طلب کر۔ عزادارو علی اصغر نے خشک تالو سے چپٹی ہوئی زبان اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیری، گویا کہہ رہا ہوں اشقیاء میں بہت پیاسا ہوں۔ بس علی اصغر کا اپنے ہونٹوں پر خشک زبان کا پھیرنا تھا کہ شامی پشت پھیر کر رونا شروع ہوئے۔ عمر سعد ہرملا کے پاس آیا، آ کے کہتا ہرملا اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کی کلام کو قطع کر، مجھے معاف کیجیے گا عزادارو۔ اس ہرملا نے اپنی کمان میں تیر ڈالا، ادھر نشانہ باندھا۔ حیدرآباد دکن کے عالم ہیں علامہ مبین، وہ اپنے مقتل میں لکھتے ہیں اس نے ادھر نشانہ باندھا، ادھر ماں رباب در خیمہ پر آئی، پکار کے کہتی ہے اصغر بیٹا ہوشیار رہنا، تیر تیرے بابا کو نہ لگنے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اصغر ہوشیار رہنا، تیر تیرے بابا کو نہ لگنے پائے ورنہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ عزادارو جناب علی اصغر کی طرف تیر چلا۔ روایت یہ ہے، آپ برداشت کیجئے گا، روایت یہ ہے کہ یوں علی اصغر مولا حسین کے ہاتھوں پر تھے، ادھر سے تیر چلا۔ علماء مقاتل لکھتے ہیں فن قلب الصبی ہو بین ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا، تیر گردن کو چیرتا ہوا حسین کے شانے میں لگا۔ اصغر کا رخ گویا پھر گیا ہو خیمے کی طرف، گویا اپنی ماں سے کہہ رہا ہو اب ماں مجھے معاف کر دینا، تیر بڑا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کی قربانی کی گردن سے تیر نکالا۔ میں نہیں پڑھ سکتا حسین نے کیسے تیر نکالا، میں آپ سے پوچھتا ہوں 6 مہینے کے پیاسے بچے میں کتنا خون ہوگا؟ جب حسین نے گردن سے تیر نکالا کتنا خون نکلا ہوگا علی اصغر کی گردن سے۔ حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، چاہتے تھے اس خون کو آسمان کی طرف پھینکے۔ آواز آئی حسین یہ خون ناحق میری طرف نہ پھینکنا ورنہ قیامت تک بارش نہ برسے گی۔ حسین نے چاہا اس خون کو زمین پر پھینکے، آواز آئی حسین اس خون ناحق کو زمین پہ نہ پھینکنا ورنہ اناج نہیں اگے گا۔ میری طرف دیکھے گا، اب حسین کی غربت دیکھنی ہے۔ مولا حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی ریش مبارک پر پھیرنا شروع کیا اور کہتے تھے انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھیک۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الواقعین۔ اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مولا حسین نے ریش مبارک پر علی اصغر کے خون کو ملا اور یوں علی اصغر کو اٹھایا اور چلے خیمے کی طرف۔ عزادارو درے خیمہ پہ پہنچے، حسین کو خیال آیا ماں دیکھے گی مر جائے گی،
بہن دیکھے گی مر جائے گی۔ حسین الٹے قدم واپس ہوئے، پھر خیال آیا ایک دفعہ آخری مرتبہ علی اصغر کو ماں سے ملا دوں، پھر آگے بڑھے، پھر خیال آیا نہ ماں برداشت نہ کر سکے گی، پھر حسین پیچھے ہٹے۔ عزاداروں 7 مرتبہ حسین در خیمہ کی طرف آئے، 7 مرتبہ حسین پیچھے ہٹے، اور سنو گے زبان پہ غریب کے جملے کیا تھے جب آگے بڑھتے تھے تو کہتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اور جب پیچھے ہٹتے تھے تو پڑھتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہی علامہ مبین حیدرآباد والے لکھتے ہیں حسین چاہتے تھے کہ علی اصغر کو لے جائیں اور گنج شہیدہ میں رکھ دیں، یہاں وہ لکھتے ہیں کہ اتنے میں خیمے کا پردہ ہٹا، حسین کی 4 سالہ سکینہ خیمے سے نکلی، بابا کا دامن تھام کے کہتی ہے بابا مجھے پتہ چل گیا آپ کو اصغر پیارا ہے، سکینہ پیاری نہیں ہے۔ کہا کیوں بچی؟ کہا بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے، آپ کی سکینہ ابھی تک پیاسی ہے۔ یہ کہہ کر سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ علی اصغر کے چہرے سے عبا ہٹائی، گلے پہ نگاہ پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے، خیمے کی طرف دوڑی، پکار کے کہتی اما رباب اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آخری جملے زدہ اما رباب میرا اصغر مارا گیا۔ سکینہ کی صدا سن کر رباب در خیمہ پر آئی، حسین نے دیکھا علی اصغر کی ماں آئی ہے۔ یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اصغر کی ماں رباب آئی ہے۔ حسین نے دیکھ کے کہا رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں۔ کہا اور کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں۔ کہا رباب اور کون ہوں؟ کہا آپ بانی شریعت ہیں۔ جب جناب رباب نے کہا آپ بانی شریعت ہیں، حسین فرماتے رباب نانے کے دین کی خاطر اپنے برقعے سے اپنے ہاتھ نکال۔ عزاداروں رباب نے ہاتھ نکالے، حسین نے انا للہ پڑھ کر علی اصغر کا لاشا ماں رباب کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ کربلا میں زلزلہ آ گیا، رباب کی نگاہ پڑی گلے پر، ایک جملہ کہا، رباب کے سر کے بال سفید ہو گئے، تڑپ کے کہہ دیے او میرے ناشاد علی اصغر، او میرے بے شیر علی اصغر، جس ظالم نے تجھے تیر مارا کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ اب اس روکا یو نہر کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ